الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عید قربان کا آج آخری دن ہے. پوری دنیا کے مسلمان آج 3 دنوں میں سے آخری عید کے دن خوشیاں منا رہی ہے. عید ہوتی خوشی کے اظہار کے لیے ہے اور خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے. پوری دنیا میں عید منایا جانا ایک ہی طرز میں لوگوں کا اللہ کو یاد کرنا، اور پھر پوری دنیا میں جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، جانور ذبح کیے جا رہے ہیں. رسول اللہ سے پوچھا تھا صحابہ نے: یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے پیغمبر یہ قربانیاں کیا ہیں؟ سبحان اللہ. کچھ پوچھنے والے ایسے موقع پہ وہ ہوتے ہیں جو اس لیے سوالات کرتے ہیں کہ چلیے نام ہو جائے ہمارا بھی قربانی کرنے والوں میں، لیکن سانوں تو کوئی سمجھ نہیں آتی بھائی آخیا تو جان چھڑا لیں. اور کچھ پوچھنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں
جو حکم پہ عمل پہلے کرتے ہیں اور پوچھتے بعد میں. یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں حکم سننے والے. قرآن مجید میں تاریخ انسانی کی 3-4 قربانیوں کا تذکرہ ہے. قربانی کر کے بتانے والے اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اور ان سے سیکھ کر قربانیاں کرنے والے جو سب سے پہلے تابعدار ہوتے ہیں نبی کو، آپ سے حکموں کی وصولی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اصحاب نبی ہوتے ہیں. اپنے اپنے زمانے میں ان کے اپنے اپنے نام ہیں، لیکن نبی اللہ سے وصول کرتے ہیں اور اصحاب نبی نبی سے وصول کرتے ہیں. یہودیوں کو بھی حکم آیا کہ جانور ذبح کرو، ایک قربانی یہ بھی ہوئی تھی. وہ چونکہ گائے کے پجاری تھے، گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا. تو گائے جو ہے، جیسے ہمارے ہندوؤں میں گائے بڑی متبرک ہے، اس کے پیشاب بھی پیتے رہتے ہیں اور گھروں میں ان کی مالش کرتے رہتے ہیں. وہ بنی اسرائیل بھی اس زمانے میں گائے کے پجاری تھے. جب حکم آیا کہ گائے کو ذبح کرو تو ان کا دل نہیں مانتا تھا کہ کیسے ذبح کریں، یہ تو ہمارا معبود ہے، اس کی تو ہم پوجا کرتے ہیں. تو وہ پھر پیغمبر کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہنے لگے جی میرا اتنا یہ گائے ذبح کرو، گاؤں میں کنیاں قسمیں دیا ہوندیاں نے، کنیاں عمرہ دیا ہوندیاں نے، 10 کینج دی گاں ہے جنہوں ذبح کرنے آسی. تو اللہ کے پیغمبر کو وحی آئی کہ ان کو کہو انہا بقرۃ فارض ولا بکر اوان بین ذالک، نہ بالکل تھوڑی عمر کی ہو، نہ بڑھاپے کے قریب پہنچی ہوئی ہو، بلکہ جوان جی گائے لے کر ذبح کر. چونکہ اندر گن تھا، کرنا نہیں چاہتے تھے، تو پھر کہنے لگے دیکھو واضح ہوئی، ابھی تو بہت کچھ رہتا ہے، عمر کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا، اور عمر کا تو پتہ چلا، رنگ کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ رنگ کیا ہے اس کا، ما لونہا. تو پھر جواب آیا وحی کے ذریعے کہ انہا بقرۃ صفرا فاقع لونہا تسر الناظرین. چونکہ ایک گائے کا ذکر ہے، اس طرح عمر کا ذکر ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو باقی تو ہر وقت کچھ یاد نہیں رہتا. میں جب بھی اب عید کے موقع پہ جانوروں کو دیکھتا ہوں نا تو منو وہ جڑیاں ذرا پیلے پیلے رنگ دی ہوندیاں نے نا، وہ پھر چنگیاں لگدیاں نے. میں ویکھنا نہیں سر، موٹے موٹے جانور پیلے پیلے رنگ دے بہت اچھی لگدی ہے. یہ اللہ نے آپ دسی اسی. بڑی ویکھیاں سونی لگے، جیڑا ویکھے دی نظر ٹک جائے اٹھے. زرد رنگ کی ہو، صفرا فاقع، بڑی چمکدی پہ ہوئے رنگ دا، جیڑا بندہ ویکھے وہ ویکھدا ہی رہ جائے. تسر الناظرین جسے اردو میں کہتے ہیں نا، جیڑا ویکھے وہ پھر ویکھدا ہی رہ جاندا، انہوں کوئی ہوش نہیں رہندی. بڑی واضح ہو گئی تھی، اور کیا چاہیے. لیکن من نرامی تے اجتاں دے ڈھیر. پھر کہنے لگے
کوئی سمجھ نہیں صحیح پی آتی، پتہ نہیں لگتا پیا سانوں کوئی رب نو پوچھو غلط نہ کوئی صحیح پتہ دے سانوں یہ جی گاں ہے۔ جواب آیا لا تسیر الارض ولا تسقی الحرث، نہ ہل چلاندی ہوئے تے نہ ہی کھیتیاں نو پانی دیندی ہوئے خوہ تے۔ اللہ کہندے نے پوچھ پوچھ کے جان نہ چھٹے تے کیتیوں نے ذبح، لیکن ماں کادو یفعلون، کرنا نہیں سن جاندے، بس پھنس کے ہی کیتی نے۔ یہ چونکہ کرنا نہیں چاہتے تو سوال تے سوال، سوال تے سوال۔ لیکن میرے مرشد کے صحابہ نے بھی پوچھا تھا نبی سے، لیکن پہلے قربانی کی، بعد میں پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر تواڈے آکھن تے جی کر چھڑیاں نے ساریاں نے، لیکن اس گاں کندے جاندے نے، بکرے ہی کندے جاندے ہیں، اسی کسے نو کپڑے دی لوڑ ہوندی ہے، کسے نو دوائیاں دی لوڑ ہوندی ہے، کسے نو کوئی خدمت دی لوڑ ہوندی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے اسی کوئی کام لگے ہیں، جانور ذبح کیتی جانے ہیں، کیتی جانے ہیں، کیتی جانے ہیں، 3 دن ہو چلے نے۔ تو بات تو واضح تھی، اللہ کا حکم ہے بھی کرنی ہے، ہمیں سمجھ آئے نہ سمجھ آئے، نہیں کرتے ہو تو ہم گناہگار ہوں گے، رب کے نافرمان ہوں گے۔ اللہ کو ماننے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی ہستی کو مان لیا جسے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ جڑا حکم دیتا ہے یہ مطلب کی ہے، نہیں، یہ ایڈا ڈاڈا حکم کیوں دے سڑے یہ بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ سبحان اللہ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ سب کو ڈر رہتا ہے کہ رب پوچھے گا کیا ہوگا اس وقت پہ، لیکن وہ اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اب پوچھڑ والے نو پوچھڑ دیا مول تو ہی نہیں ملتی، وہ تو ایڈے علما والا تے ایڈیا طاقت والا ہے۔ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، لمبے چوڑے وقت نہیں چاہیے اسے حکم دینے کے لیے، وہ تو کوئی بھی کام جب کرنا چاہے کون کہتا ہے بس وہ ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی لمبے چوڑے سوچن دے وقت، نہ کوئی لمبے چوڑے منصوبیاں دے وقت، نہ کوئی بندے نال ٹرنا لبڑ دی ضرورت، کچھ بھی نہیں، بس کون کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کون پوچھے گا اسے؟ سبحان سبحان اللہ۔ ایک یہ قربانی ہوئی تھی، لیکن اللہ کہتے ہیں ما کادو یفعلون، کرنا نہیں چاہتے تھے، بس پھنس گئے تھے، پھر کھیتیوں نے۔ حالانکہ ویسے ہی ایسے ہی نہیں انہوں نے کہہ دیا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو، ایک قتل ہو گیا، اندھا قتل، کو پتہ نہ چلے کس نے کیا ہے کس نے کیا، کیا کیا کر کر کے تھک گئے، تو پھر حکم آیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کو کاٹ کر وہ جو مقتول پڑا ہوا ہے اس کے جسم کو لگاؤ، اس کے کسی حصے کو، وہ بول پڑے گا اور بتا دے گا کہ فلاں نے مجھے قتل کیا۔ چنانچہ انہوں نے پھر کیا، حالانکہ مطلب اپنا تھا، مگر جو کہ اندر جو عقیدت ہے وہ کچھ نہیں کرنے دے رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ما کادو یفعلون، کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن کیا تو یہ فائدہ تو ہو گیا جب میرے حکم پہ عمل کیا، چاہے بے دلی سے ہی کیا، لیکن جب حکم پہ عمل ہو گیا تو لگایا اس کو، تو اس نے بتا دیا کہ فلاں میرا قاتل ہے۔
فلاں جگہ مجھے قتل کیا، اٹھا کے یہاں آ کے پھینک کے چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ باقاعدہ جانور ذبح کرایا گیا تھا، جی ایک اس قربانی کا ذکر ہے، لیکن وہ کرایا ہی گیا تھا، کرنا نہیں چاہتے تھے، میرا سوالات پہ گزارا کرنا چاہتے تھے۔ ایک قربانی وہ ہے کہ جسے اللہ اسپیشل کہتے ہیں ہمارے مرشد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ حضرت آدم کے بیٹے جو تھے ان میں جو مسئلہ ہوا تھا اور ایک نے قربانی کی تھی، وہ کیا ہے سناؤ ذرا ان کو، تاکہ ان کو قربانیوں کی سمجھ آئے، کیا فائدے ہیں قربانیوں کے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ اس قربانی میں قرآن میں پورا ایک رکوع ہے اور اس سے بہت سی باتیں قربانی کے متعلق سمجھ آتی ہیں۔ قربانی کیا ہے، کیسی ہونی چاہیے، اس کے اندر جذبات کیا ہونے چاہیے قربانی کرنے والے کے۔ قرآن مجید میں جو ایک قربانی کی آیت عام پڑھی جاتی ہے، علماء کرام تقریروں کے اوپر کرتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اس میں بھی وہ اشارے ہیں جو پچھلی قربانیوں میں باقاعدہ کھول کر لفظوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جو شروع کی سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے جو کی تھی، اس میں صاف بات ہے، دونوں نے قربانی کی، دونوں نے قربانی کی سے یہ سمجھ آتی ہے کہ قربانی ہوتی تھی وہاں کسی موقع پہ، کسی دن پہ، شروع میں جب انسان آبادی پکڑنے لگا تو، تاکہ کچھ کھانے والے ہوں، کچھ کھلانے والے ہوں۔ جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو قربانی وہاں آ گئی، لازم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے فتقربا قربانا، جی دونوں نے قربانی کی، اس نے اپنی کی، اس نے اپنی کی۔ فتقبل من احدہما، ایک کی قبول ہو گئی، ولم يتقبل من الاخر، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ جس کی قبول نہ ہوئی وہ اپنے بھائی کو کہنے لگا تیری قبول ہو گئی ہے، میری قبول نہیں ہوئی، تیری بڑی واہ 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 بھی ہوندی ہے، منو کوئی پوچھ دے کوئی نہیں، میری بےزتی ہوئی ہے، تیری قربانی دے قبول ہونا۔
میں تنوں قتل کر دیاں گا تاکہ تیرا نام مکے میں ہی رہ جا. سبحان اللہ. ایک دی ذہنیت ہے بھئی اسد پہ گیا انہیں قتل کر چھڑیا جی نہیں سی قبول ہوئی. جی قبول ہوئی جائز تو دے بس پڑھنا سی کہ منو پہ آدھا میں تنوں قتل کر دیاں گا تو آخر تو کل کرے گا میں آج ہی تیرا صفایا کرنا. ایک طبی فطری سا رد عمل تو یہ ہوتا ہے. لیکن وہ اتنا اچھا سی آخر قربانیاں سب دیا قبول تے نہیں ہوتی اچھا نہیں ہوتی. اس نے کہا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. جواب میں کچھ سخت لفظ بولنے کی بجائے وہ دوسرا کہنے لگا وہ قربانیاں دے قبول ہونے دا طریقہ نہیں ہو کہ جنہاں دیا قبول ہونے انہاں نو قتل کر دیو. نہیں ہو انما یتقبل اللہ. کسی بندے نو قبول نہیں کرانی ہے اللہ نے قبول کرنی ہے. جی دو چیزیں آگے کی ہے کہ اللہ نے قبول کرنی ہے اور کوئی قبول نہیں کر سکتا. دیکھنے سننے والے جنی مرضی آج دے رہے کیا بکرا ہے جی کیا مینڈ ہے جی بڑا قیمتی بیل فلانے نے کیتا. یہ کوئی قبولیت نہیں. یہ تو الٹا قبولیت کو خطرے میں ڈال دیتی ہے یہ باتیں. تو جو قربانی کر رہا ہے بڑا قیمتی بکرا لیا اس نے بڑا قیمتی بیل لیا اور لوگوں نے تعریفیں کی وہ خوش ہو رہا ہے پھونڈ رہا ہے تو پھر تو قربانی قبول ہونے کا خطرہ پہ جائے گا. سبحان اللہ. اس لیے کہ مقابلہ پھر شروع ہو جاتا ہے. میں بھی انہی دی کوئی قربانی لڑی ہے کہ سارا شہر دیکھے میری قربانی. وہ قربانی جی لوگوں نے بخاری ہے وہ کس طرح قربانی انما یتقبل اللہ. یہ صرف اور صرف انما کا معنی ہوتا ہے صرف اور صرف. یہ صرف اور صرف اللہ ہی قبول کرتے ہیں بس. سبحان. جس کے نام کی کرنی ہے قبولیت حق اسی کا بس اور کسی کو اس قبولیت میں دخل کی گنجائش نہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ ہی قبول کرتے ہیں کہ جہڑیاں شیواں نو اللہ قبول کرے انہاں دا نام عبادت ہوندا ہی ہوئے. عبادت تقوی تو بغیر نہیں ہوندیاں. نماز پڑھ چھڑی بڑی لمبی چوڑی تقوی کوئی نہیں کوئی نماز کوئی نہیں. سبحان اللہ. 5 نمازاں روز دیاں پڑھیاں سینہ تقوی تو خالی دماغ تقوی تو خالی کوئی نماز نہیں. سبحان اللہ. اور روزہ رکھیا سارا دن بھوکا. سبحان اللہ. اندر چھپ کے بھی کچھ کھاتا پیتا نہیں سو جی بظاہر سب تک ظاہری عمل ٹھیک دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اوے روزے رکھن والے ہو ایک بات پکی کر لو میں اللہ پہ تمہیں روزے رکھوانا. میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں پہ کرتا پیا کوئی دین ہوتے تھوڑا رہ گیا بندے بہتے ہو گئے جم جم کیے کہ 6 جمے پورا نہیں پہن لگا چلو لوڈ شیڈنگ کریے. نا 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 یہ گل نہیں جائے میرے خزانے کی کمی کوئی نہیں. پھر کیوں اللہ روزے رکھوانا ہے پیا لعلکم تتقون. سبحان اللہ. سبحان کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. سبحان اللہ.
میں کوئی امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرا توانو نہیں روزیاں دا حکم دیتا. جس جس زمانے میں لوگ منو منن والے سن میں انہاں ساریاں نو روزے رکھوائے نے. کما کتب علی الذین من قبلکم. کیوں؟ لعلکم تتقون. سبحان اللہ. تتقون کا معنی میں اکثر تقریبوں میں کرتا رہتا ہوں. عبادت کی تو رولا انہیں ڈالا ہوا اور کیا ہے. یہی تو دعائی ڈال رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی عابد بنائے, سب سننے والوں کو بھی اللہ سچا متقی عابد بنائے. سبحان اللہ. بندے جانتے نے مولوی صاحب کو پوچھا جی دسو جی جائز کی ہے ناجائز کی ہے, ایسا کی حکم ہے؟ انہوں کو دسیا گل مرضی دی نہ کو پتہ لگی. مولوی صاحب کوئی گنجائش ہے؟ گنجائشاں پوچھنے لگ گئے. انہوں دکان کھولی سی, پیسے کمانے سے انہوں نے کیا میں عبارت لکھ دینا تینوں, تو اپنی گل چھڈ عبارت لکھ کے لے آیا, میں وہ لکھ دیا گا جائز ہے تیرے واسطے جی. انہوں نے پیسے وصول کیتے, وہ کاج ٹر گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں پوچھنے والا بھی کھوتا, مولوی بھی کھوتا جنہیں فتویٰ دیتا ہے اپنی زبان نال لکھوا کے دے گنجائشاں لبدا پھردا ہے. گنجائشاں کا دیا گل تے کہ رب ناراض کس طرح ہوندا ہے تے راضی کیجے رہندا ہے. گل تے صرف نہیں جے مسئلہ اس واسطے پوچھ دے ہو پہ کہ انج کریے جس طرح رب راضی رہندا ہے تو پھر سنو فعدلو, ڈنڈی نہ ماریا کرو. یہ تو پوچھنے لگے بھی پہلے پوچھ کے کیڑا مولوی کنے پیسے یہ وہ یوں یا تو جا بڑے وہ کو پتہ لگ گیا بھی ان کو جو لگا یہ لکھ لینا ہے. فتویٰ مانگنے والا تو جائز و ناجائز پوچھ کے رب کی رضاؤں کا طالب ہوتا ہے, اور یہ بے ایمان جھوٹ موٹ سے گنجائشوں کا طالب ہے. جو گنجائشوں کے طالب ہوتے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں لبدا, کھوتے دے کھوتے. جانور دے جانور انسان نہیں ہے. جس مولوی نے غلط فتویٰ لکھ کے دیا پیسے لے کر, وہ بھی وہ کھوتا جیسے ہوتے کتاباں لگ دی ہیں, مولوی شولوی کوئی نہیں. یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں میں, اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا جی. لوگوں نے پوچھا کہ دفعہ رسول اللہ کافر بھی کہتے تھے ایڈے مولوی کدوں دا علم آ رہا سی انہوں نے آخر نال اپنے فتوے لینے ہیں. اے جڑے فتوے محمد کریم دیندا ہے یہ تو کدی سنے ہی نہیں سن دے کتھوں. مولوی کمائی دے آرے لگے سن تو جنہ دا مسئلہ سی وہ جھوٹیاں تحریراں لے کے دے فتوے لیندے سن جی. سچ گل کردا ہی کوئی نہیں سی, انصاف والے پاسے ٹردا ہی کوئی نہیں سی. جو انصاف کی طرف نہ چلے, اپنے معاملات انصاف کے طریقے پہ نہ چلائے اور نہ حل کروائے جی, اسے تو تقوی کی ہوا بھی نہیں لگی. جسے تقوی کی ہوا نہیں لگی نہ وہ دیاں نمازاں, نہ وہ دے روزے, نہ وہ دے حج, نہ وہ دیاں زکاتاں, نہ وہ دیاں قربانیاں, کچھ بھی نہیں. اللہ اللہ, کیونکہ ہر عبادت میں تقوی ایک ضروری حصہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے نسل انسانی اپنے اس رب کی عبادت میں لگے رہو جس نے تمہیں پیدا کیا.
اشارہ ان لوگوں پہ عبادت لازم ہے، جی ان لوگوں پہ عبادت لازم ہے اپنے رب کی، جن کے رب نے انہیں پیدا کیا ہے، جسے یہ پتا ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ، خالق اللہ، اس لیے اسے مانا کہ یہ میرا معبود ہے، تو اسے یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ عبادتیں کرنی پڑتی ہیں، ان کو عبادتیں کرنی پڑتی ہیں اور کرنی چاہیے، جن کو یہ پتا ہے کہ ہمیں پیدا ہمارے رب نے کیا ہے۔ وہ تو خالق ہے، کتے بھی تو نہیں پیدا کیتے ہیں، کھوتے بھی تو نہیں پیدا کیتے ہیں، درندے بھی تو نہیں پیدا کیتے ہیں، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھوڑے اور گدھے بھی تو اسی نے پیدا کیے ہیں۔ میری پیدائش سے پہلے تو میں نے اسے کوئی باتیں کر کے دکھائی نہیں تھی، پھر مجھے اچھا پیدا کیا اس نے، نہیں، وہ کر رہا ہے اپنی کائنات کو چلانے کے لیے اپنے حساب سے، لیکن ایک بنیادی بات اللہ بتاتے ہیں کہ اصل تخلیق جو میں نے کائنات عرضی میں کرنی تھی وہ میں نے انسان کی شکل میں کی، جی یہ مقصد ہے اس کائنات عرضی میں کہ یہاں میں نے ایک ایسا گروہ بسانا تھا، سبحان اللہ، جو وہ عبادت کرے جو آج تک میری کسی نے نہیں کی۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میں ایسی عبادت چاہتا تھا تو انہیں میں نے جو زمین رہنے کو دی وہ بھی ایسی دی، اوپر آسمان نیچے زمین، بنا بنایا مکان، ادھر سورج، روشنیاں، گرمیاں، ادھر چاند، چاندنیاں، ٹھنڈی ٹھنڈی روشنیاں، جی یہ کیوں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، بارشیں برسائیں پھر آسمان سے، سبحان اللہ، رزق لکم، یہ بارشیں کیوں برسائیں؟ تمہیں رزق دینے کے لیے، تخلیق اصل میری، بارش میرے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، آسمان مجھے چھت مہیا کرنے کے لیے، زمین مجھے بستر مہیا کرنے کے لیے، جی گھر مہیا کرنے کے لیے، سبحان اللہ، جی پانی برسایا مجھے رزق دینے کے لیے، کہ جدوں میں کھا کھا کے پھٹن لگانا تو پھر کتابیں اتار دی میری ہدایت کے لیے، سبحان، جی جی۔ اور جب میں ان ہدایتوں کو جھٹلانے لگا، ہدایت پہ عمل کرنے والے کی مخالفت کرنے لگا، تو پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں پھر دہائیاں دینے لگا، وہ میں نے کتاب تمہیں دی ہے، یہ ساری نعمتیں ایک طرف اور میری دی ہوئی کتاب ایک طرف، سبحان اللہ۔ کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ جیسے تمہارے روٹی پکانے اور کھلانے کے لیے اور سبزیاں اگانے اور کھیتیاں اگانے کے لیے
اور تمہارے لیے پھل اور فروٹ، بڑے بڑے درخت، جی جیسے سب کچھ کے لیے میں نے ایک زمین بنائی اور پھر آسمانوں سے پانی برسایا، تب تمہارا یہ سلسلہ کھانے پینے کا چلنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سنو، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا تمہیں، میں نے چند دن خوبصورت عبادت دیکھنے کے لیے بنایا تھا تمہیں، باقی سب کچھ تو اس لیے بنایا کہ تمہاری ضرورتیں پوری ہوں۔ مجھے پتا تھا تمہاری ضرورتیں کیا ہیں، باقی سب کچھ تو میں نے اس لیے بنایا تھا۔ جی سبحان اللہ۔ وہ تو ایک تمہاری ضرورت تھی تو پوری کی میں نے، لیکن تمہیں میں نے جو بنایا، جی جی کوئی اور مقصد نہیں تھا میرے بنانے کا، کچھ بھی۔ ما خلقت الجن والانس، ما پہلے نفی، نافیہ، ما خلقت الجن والانس، یہ کھانے پینے کے لیے میں نے انسانوں کو نہیں بنایا، یہ بیویاں کر کے اولادیں بڑھانے کے لیے میں نے نہیں بنایا ان کو، یہ تو مخلوق موجود ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، کھا بھی پی رہے ہیں، ایک دوسرے سے چھین چھین کے کھا رہے ہیں، شکار کر رہے ہیں، یہ تو چل رہا ہے جی۔ فرشتے بھی موجود ہیں، میری عبادت اور گل ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے پھل پھل اور وغیرہ وغیرہ ان کے لیے نہیں بنایا تمہیں، یہ پھل پھل وغیرہ وغیرہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، تمہیں ان کے لیے نہیں بنایا۔ الٹی گڈی چلا دی تھی، انہیں مقصد بنا لیا، ان کے حصول کے لیے زندگیاں گزار رہے ہو، اس کے لیے تو میں نے بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیا سمجھتے ہو تم؟ جیسے ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہو، ایک دوسرے سے لیتے رہتے ہو۔ مجھے بھی یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں نے اس لیے بنایا کہ تم سے اپنا کوئی کام لینا تھا، مجھے رزق نہیں مل رہا تھا، تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم کماؤ اور مجھے کھلاؤ، جیسے اولاد کھلاتی ہے اپنے ماں باپ کو۔ سبحان اللہ۔ نہ، میں نے اس لیے نہیں پیدا کیا۔ لا نسألکم رزقا، جی میں یہ نہیں چاہتا کہ تم سے مانگ مانگ کھاؤں، تھی کماؤ تو میں کھاؤں، نہیں، اس لیے نہیں تمہیں بنایا۔ اللہ 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 اللہ، میں نے تمہیں اس لیے بنایا کہ تم میری وہ عبادت کرو جو آج تک کسی نے نہیں کی، چل رہی ہیں عبادتیں، سبحان اللہ، بڑی عبادتیں اس کائنات کی جو تمہارے لیے میں نے بنائی۔ باتیں آ جاتی ہیں تو پھر بات کہیں اور چلے جانے کا مجھے خطرہ لگنے لگتا ہے۔ ایک آیت سامنے آ گئی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی میں نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ خلقت بہت ہی ہو گئی ہے، میرے آنکھیں پوری نہیں پہنی پئی، کما کما کے منو دیو، میں اپنی بنائی مخلوق نو بڑا نہیں 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 نہیں۔ لا نسألکم رزقا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں 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 نہیں، لا نسألکم رزقا، میں تم سے رزق نہیں مانگتا، نہ جھلیو جھلیو، میں تمہیں اس لیے نہیں دے رہا
کہ پھر تم سے کچھ لے لوں. نہیں 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 نہیں، تسی لین والے ہو. تسی یہی نہیں سمجھ بھی تو یہی تو پیغمبر سمجھاتا ہے. اور چودھری بھی مجھ سے لینے والے، بادشاہ بھی میرے مانگت. جی پھٹے زمیندار بھی میرے مانگت. وہ بھی جدو پھس جاتے نے کچھ نہیں بنتا. وہ کدی امریکہ چک کے لے جاندے نے مریضاں نوں، کدی کتے روڑ پیسے مر جاندا تے پھر لے آندے نے. کی کریے جی رب دے حکم اگے تے بس کوئی نہیں نہ جلدی. جی رب دے حکم اگے بس نہیں جلدی تے رب نے بھی آخیا لا تقربوا الزنا فعال لما یرید. تو وہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں کرنے والا ہوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا. یہ تو وہ کہتا ہے. مجھے اللہ کہتا ہے میں کوئی اتنے مخلوق جڑی ہے نا ہمیشہ واسطے نہیں پیدا کی تھی. پیغمبراں بھی مر جانا تو انہوں نے مخالفاں بھی مر جانا تو انہوں نے صدیق کا بھی مر جانا. موت تو سب کی ہونی ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جاہل بندہ کسی مولوی کو سن لی یا گل تے کری جانے جی مرنا تو پھر ہے ہی ہے. وہ رب نو تے اسی نہیں نا ڈکا لا سکتے. کی کریے اسی تے سارا وس لایا اے دنیا والے نو سنان وتے. میرا تے جی اینا پیسہ لگ گیا ہے، میں تے جی بڑی مشکلاں نال کھڑیا سی بابے رن، پر رب دا حکم سی میرا کوئی وس نہیں چلیا. جے رب دے حکم آ کے ہون وس نہیں چلیا پہ آخنا ہے تو جدو عنایت اللہ شاہ کہنا سی وہ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا. عنایت اللہ شاہ ساری زندگی کہتا رہا ہے انک لا تسمع الموتى. وہ موئیاں دے مانگتے ہو تو قبر تے جا کے سجدے کرنا لے ہو. اللہ پہ کہتا تے اپنے نبی نو اور کوئی موئیاں نو کنج سنا لے گا میرا پیغمبر تو بھی نہیں سنا سکتا. یہ بھی تھے قرآن ہے. جی او جاہلو کی سمجھتے ہو پیسے لایا پھر موت ٹل جاندی ہے؟ کوئی نہیں، مجبور ہو کہنا پہنتا ہے جو رب کرے وہی ہوندا ہے، تے جو رب کرے وہی ہوندا ہے، تے جو رب آکھے وہی ہوندا ہے. یہ بھی تو نال ہی ہے نا. یہ نہیں کہ رب کچھ آکھے تے ہو کوئی اور ڈکا پا لے اگے. نہ جی نہ جی نہ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ 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 جی. انج بھی نہیں ہوتا کہ رب دے آکھیا دی بندہ پرواہ ہی نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون ہے جڑا مندا بھی ہے رب نو تے پرواہ بھی نہ کرے کہ رب نے کی آکھیا. سبحان اللہ. ہور تے ہور اللہ دا محبوب بندہ، اللہ دا پیغمبر، سبحان اللہ، جنہیں 950 سال، ایک دن 2 دن مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال نہیں، 950 سال مارا کھا کھا کے اس طرح مارتے سن دشمن انہوں نے کہ اپنے نو مار 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 سمجھنا مر گیا تے بوری وچ پا کے کدھر سٹ جانا وہ دے گھر ہی. سارے جو مخالف سن کون پوچھے انہوں نے. یہ زندگی باقی سی، رب نے کام لینا سی. اللہ پھر تگڑیا کر دین، پھر اٹھ پوے پیغمبر، پھر دہائیاں پائے. انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم الا دعائی فرارا. میں رب ول بلاندہ سا
یہ زمیناں ول بجدے سن، میں رب ول بلاندا سا، یہ قبراں ول بجدے سن، میں رب ول بلاندا سا، دن نہ نیڑے لگن تے میں ایک ایک کلو وکھرا جا جا کے تاکہ دوجیاں نو پتہ نہ لگے، ہولی ہولی جا کے میں سمجھاندا سا، اوے کی پہ کرتے ہو، کی پہ کرتے ہو، سب کچھ کرنے والا کلا سبحان۔ دنیا دے پھکے سن، میں یہ بھی انہوں نے آخیا میرا اللہ اوے کی پہ کرتے ہو، اے رب کو معافی منگو ہے، استغفار کرو ہے۔ ابا جی اللہ دی رحمت ہوئے نا، جسے لوگ پتہ کرتے ہیں شاہ جی کو وظیفہ دسو، رزق دی بڑی تنگی ہے، ہن پوری طرح یاد ہے، ہمیشہ فرض نماز تو بعد کم از کم 100 باری استغفر اللہ پڑھیا کرو بھائی، سبحان اللہ، بہتا پڑھ سکتے ہو تو بہتا پڑھو، لیکن 100 باری کم از کم ہر فرض نماز تو بعد ضرور پڑھو۔ پھر کدی کدی سمجھاندے بھی سن، اوے اللہ قرآن خود پہ کہندے دے وَاسْتَغْفِرُوهُ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اوے رب کو معافیاں منگتے رہیا کرو ہے، ہر حال ہے جی، منگتے رہیا کرو رب کو، اگر منگتے رہندے ہو رب کو عادت پہ جائے جائے تو سن لو سنو، یمددکم باموال وبنین، یہ ساری دنیا دو شواں دے چکر چے مال لب جائے، اولاد بڑی عزت والی ہو جائے، سبحان اللہ، میں چودھریاں دا پتر بن پیو بن جا، میں وزیراں دا پیو بن جا، اللہ 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 اللہ، نا 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 نا، لبنا ہونا ہی جائے جتنا لکھنے والے لکھ سڑیا جائے کہ جے برکتاں پوانیاں جائے وعدہ کرانا جائے کہ استغفرو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت نوح دا نسخہ سی انہاں لوگاں نوں جنہاں نوں دنیا دی بھکھ پئی سی تے اللہ دی گل نہیں سن سنتے تے نبی دی گل نہیں سن سنتے، انہوں نے اللہ نے آخیا معافی منگو رب کو، یہ بڑا غلط طریقہ بنایا جے، دنیا دے ایڈے کتے بن گئے ہو کہ آخرت دی گل ہی نہیں سنتے، وہ کھوتے ہو اتھوں ہی آئے ہو تے اوتھے ہی جانا جے، ایتھے نہیں جے رہ پینا ہمیشہ ہمیشہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے او دے کول جانا ہی جانا جائے تے جانا بھی انج جے کہ جس طرح ننگے آئے سا انجے ننگیاں جانا دے رب دے کو، تن دے کپڑے بھی کوئی نہیں ہونے جی، جیسے آئے ہو ویسے ہی ننگ پننگ جانا۔ اما عائشہ جب یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اج کل تے انگریزاں کتیاں دے پیچھے فیشن انہاں دے قبول کرنے والے تے عاشق، وہ تے ہن جنانیاں نوں ننگیاں کر دے نا جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے ترقی یافتہ لوگ مت ماری کھوتیاں تو پیڑی عقل، سبحان اللہ۔ جب یہ آیتیں آئیں نا، اماں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کی ننگیاں سب نے جانا؟ پردے والی ماں سی نا مسلمانوں دی، مسلمانوں دیا ماں پردے والی ہونی چاہیے، اے بشرم جڑیاں بن ٹھن کے بازاراں چ پھردیاں جاندیاں نے، ہس ہس کے کوئی دکانداراں نال گلاں کردیاں نے، اے مومناں دی ماں نہیں ہوندی ہے جی، رب دے کاغذات جے مومناں دی ماں نہیں، غلط، سبحان اللہ۔ سب نے ننگیاں جانا جے، ہر شے اتھے رہ جانی جے، سبحان اللہ۔ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسی عورتاں بھی ننگیاں ہوا دیاں؟
یہی فکر وڈی لگ گئی، اسی بھی ننگی ہوا گی۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیوں لگی یہ ڈر لگ گئی، وہ تو سب ننگے ہونے نے۔ سبحان اللہ، ہر کسی نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے، ہر کسی نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے، انج اپنی اپنی پئی کہ کسی ول تکن دا خیال ہی نہیں آتا، اپنا بھی نہیں پتا سی ننگے ہاں، دوجی ہل کی تکنا، کوئی ہوش ہی کوئی نہیں۔ یہ فکر کے حساب ہونا ہے، پتہ نہیں کی بنے گا، حساب ہونا ہے پتہ نہیں کی بنے گا، حساب ہونا ہے پتہ نہیں کی بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اما عائشہ نے پھر عرض کی تھی، یا رسول اللہ قرآن ہی جانتا ہے جنہاں لوگوں کو سجے ہاتھ نامہ عمل دیتا جائے گا انہاں کو حساب کوئی نہیں ہونا، تسی کہندے ہو سب کا حساب ہونا۔ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، حساب تو جس نے ہو گیا نا، جدھر بھی ہو گیا وہ خیر کوئی نہیں، وہ پھر جس کا حساب ہو گیا اس کی خیر کوئی نہیں۔ ایک روایت میں لفظ آتا ہے فہالہ کا، ادھر ریا ہی ککھ نہیں، جی یہ پنجابی ترجمہ، ادھر ریا ہی ککھ نہیں ہوں، حالہ کا ختم شد۔ سبحان اللہ، انہاں کہ یا رسول اللہ حساب یسیر قرآن میں ہے، آپ نے فرمایا جڑا یسیر حساب ہی نا یہ تو انج ہی ہونا، رپورٹاں پیش بھی ہوندی ہیں، نیا کیتا ہے، نیا کیتا ہے، نیا کیتا، بچوں کو بندہ ایسا سی جی نیت چنگی سی کرتا رہا اپنے کام جن چنگے کر سکتا سی، سستیاں دے بنا تے کچھ موانعات ایسے آئے کہ یہ کوئی غلطیاں زیادہ ہو گئیاں، رب نے حساب ویخدیاں ویخدیاں جس لیے وہ حساب سامنے آئے گا، ہو یہ نیکیاں تھوڑی نے، بندہ تو بڑا نیکیاں کرنے والا سی، اللہ فرشتیاں نوں کہن گے یہ نامہ عمل چ اینیاں نیکیاں ہور لکھ دیو، یہ رحمتاں یہ رحمتاں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کے پہلے صفحے پہ جہاں اللہ کہتے ہیں نا اپنی صفت کرتے ہوئے مالک یوم الدین، حساب کے دن کا مالک، اور کسی کا کوئی دخل نہیں، حساب کے دن کا اللہ۔ اس سے پہلے اللہ اپنی صفتیں بیان کرتے کرتے رب العالمین، الرحمن، الرحیم، رب العالمین بھی رحمت، الرحمن بھی رحمت، اللہ کامل رحمت والا، الرحیم دا میں نامی جس اندر بھی رحمت ہی رحمت، یہ نہیں کہ تو رحمت والا لگتا ہے بناوٹ کرتا نہیں، الرحیم اس کا اندر بھی سراسر رحمت ہی رحمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے یہ رحمتہ کا ذکر کر 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 پھر اللہ کے دن مالک یوم الدین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمتہ اتنے پھر ہونی ہے نا، چلو ایدیاں نہیں نیکیاں کر دو، مگر جان بوجھ کے بے ایمانی نہ کرتا، کھلا چکا ہو گیا انسان، ایدیاں نیکیاں بتا دیو تاکہ یہ بخشش آسان ہو جائے۔ جس لیے وہ نامہ عمل اللہ دے سامنے آئے گا نا، اللہ کہیں گے وہ چھڈو یہ کی حساب لینے، جاؤ انہوں لے جاؤ جنت، یہ حساب تو میں آپ لکھا کے ٹھیک کیتا ہے تھی پھر میرے کو لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ آئی سراسر رحمتوں والا، رزق دیندہ ہے وہ رحمت، رب العالمین کے الرحمن الرحیم۔ آسمان بنائے نے وہ رحمت، زمیناں بنائی نے وہ رحمت، پھل بوٹے اگائے نے وہ رحمت، بارشاں برسائیاں نے وہ رحمت،
جی کبھی کبھی ایسا ہوتے دیکھا نہیں تم نے؟ جی کبھی دیکھا نہیں ہے نظارہ تم نے؟ کتنا عرصہ گزر گیا، بارش ہی کوئی نہیں ہو رہی، جی پانی برسے نہ تے کم ہی نہیں چلتا، علاقہ ایسا ہے جی، نا امیدیاں کوئی نہیں بسنی، آج کی فصل ساڈا کوئی نہیں ہونا، یہاں تک بات پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلو جی بندے کٹھے ہو کے رب کو منگو جی، صلاۃ استسقاء پڑھو جی، پھر ہی متے کچھ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، سبحان اللہ۔ اوے میاں پورا شہر، مولوی، پیر، بادشاہ سب نا امید ہو گئے نے، آئے کی بنے گا، آئے کی بنے گا، جدو کچھ نہیں بنتا پیا میرے ول ویختے نے بچارے، میری رحم تو جوش مار دی ہے، سب میرے ول تکتے نے پے جے میں بھی نہ دیا، کون دے گا بیر؟ میں اپنی نعمتاں دیاں چھلا مار دینا وا، کڑیاں مسڑ لگ پیندیاں نے، بارش آ جاندی ہے، ینشر رحمتہ، یہ پتہ جی کی پہ ہوندا ہے، میں اپنی رحمت دے چھٹے پہ مارنا، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، میں ہی سجنا، ولی دا میں ہوندا سجن، یہ میں مانا کردا ہوں، سبحان اللہ دی توفیق نال۔ هو الغنی الحمید، جی جی یہ اس اللہ دی رحمت آئیاں نے جیڑا سجن ہے، جی ہاں رحمت کی چھٹا ماری نا، جی 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 جدو میری رحمتاں وگن لگ پینا، انج کدی نہیں ہویا کہ میں رحمتاں کرنا چاہتا ہوا تے کمی پہ جائے نا، میں انج تو سجن نہیں کہ دین جو کی والتنا شاہی کوئی میں دنجریاں بڑا تو پھڑا ماریاں، نا جی نا نا جی۔ هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا، جدو بڑیاں نا امیدیاں ہو جانا جی لوگو، پھر میں اپنی رحمت دیا چھٹا مارنا، کوئی کمیاں نہیں، میں او مولا وا جی صفت وے جدا نا ہے وے الغنیو، وہو الغنیو، جی جی میں او ولی ہاں، میں او سجن جنوں دین لگیا گھاٹے کوئی نہیں پیندے، الحمید، میں ہی نہیں بڑھنا ماں کہ پیغمبر بھی دعائیں پڑھنا پڑتے نے، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ چلیے بات کہاں سے کہاں چلی گئی، تسی بھی دیر نہ لاندی ہو، میں بھی لمکائی رکھنا چنگا جس لے کو آ جان کے بندے تو پھر اصلی گل کران گے، تو تھوڑی جنی اصلی کر لئیے ہو جڑا موضوع پہ چلتا سی ساڈا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے ربا میں جسے لے رحمت دے چھٹے پانا چاہواں تے میں انج پانا چھٹے
توجہ ہے جی پوری توجہ سننا ذرا بڑی خوبصورت گل آ رہی ہے قرآن مجید اللہ دیا ساری ہی گلاں سونیاں نے سبحان میں جدوں چھٹے مارن لگا نا امید وسطیوں تے بارش وسا کے رنگ لا دینا وا نہیں نری گل نہیں جائے دوجا نمبر ہوں اولاداں دا تے سنو لوگوں میں جدوں رحمت دے چھٹے مارن لگا پرا خوچ سٹم دے نے سبحان اللہ پرا اپنے چھوٹے برا نو حسد دے مارے خوج سٹم دینے اللہ 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 جس نے میری رحمت کے چھٹے آمدے نے میں انہوں خوب جو کٹ کے وزیر خزانہ دے گھر پہنچا دینا خوج سٹن کا مطلب ہے نہ کچھ لبنا کھان نہ پین نو مر جائے گا میں اتھوں چکیا اس گھر پہنچا دیتا جس گھر وچوں رزق ونڈیا جاندا ہے وزیر خزانہ سارے مصر دا خزانہ او دے کول سبحان اللہ جی اوتھے پہنچا دینا اوتھے پہنچ کے جس نے پھر آزمائشاں چ پیا جاندا ہے نا رب کو مایوس مخلوقاں نو یہ ہوئی تے بیماریاں لگ جاندیاں نے جی 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 میرے منہ سے کبھی کبھی فکرے نکلتے ہیں او وقت دے چودھری ہو او وقت دے وزیروں او وقت دے حکمرانوں او وقت دے پھٹے انسانوں لوگاں دیاں عزتاں لٹدے رہندے ہو کی سمجھدے ہو جے تسی اپنی دولت دے بل لوگاں دیاں عزتاں لٹدے ہو کہ تہاڈی عزت نو کوئی نہیں لٹے گا بڑیاں اونچیاں دیواراں نے تیری اندر کوئی نہیں آ سکتا بڑے پہرے دار نے اندر کوئی نہیں آ سکتا تے سن لے جنہاں نو پہرے دار بنایا ہی نا وہ بھی غریب طبقہ ہے جس طرح تو غریباں دی عزت لٹنا ہے میں بھی انہاں غریباں کو تیری عزت لٹاواں گا سبحان میں سب کچھ کر سکتا جی اللہ 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 وزیر خزانہ پتہ نہیں ماسا شاید ہے کہ کی لوٹ پاندے ہون گے وزیر خزانہ دی بیوی اللہ جس نے لے کے آیا خرید کے بازاروں کہ آ کے بیوی نو کہندا ہے اے میں کوئی نوکر نہیں لے آندا یہ بڑی چن کے میں شے لے آندی ہے ساڈے کول سب کچھ ہے محل نے دولتاں نے وزارتاں نے حکومتاں نے پر ساڈی اولاد کوئی نہیں میں اس واسطے لے آندا کہ اینو پتر ہی بنا لاں گے جے کوئی نہ لبا ہو بڑا اچھا لگیا مینوں بڑا قیمتی سی میں لیندا اینو پتر بناواں گے تیج نہیں جس طرح نوکر رکھی دے نے اینو انج کر رکھنا ہی جس طرح شہزادے رکھی دے نے سوہنا بستر سوہنا کمرہ سوہنا کھانا سوہنے کھڈونے سوہنے لباس سبحان اللہ انج پالنا جس طرح شہزادے پالی دے سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے میں رحمتہ کرن اتے آواں تے میں منڈیاں چ وکدیاں نو شہزادے بنا دینا سبحان جس نے میں رحمتاں دیاں چھٹا پانا وا تے وہ عورت جنوں مالک نے کیا سی اینو پترا اور پالنا ہی جڑی ماں بن کے پترا اور پالدی سی پئی او ہوئی بگڑ گئی اینی بگڑ گئی کہ جنوں پتر بن کے پالیا سی او دے ہتھی پین لگ پے یہ پنجابی فکر ہے وہ ہتھی پین لگ پیا لڑن وتے پوے تو مرد ہوندا ہے کہ جے لڑن وتے نہ تے پھر عورت ہوندی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لمبی کہانی میری رحمتیں جب آتی ہیں تو اسی طرح آتی ہیں اندھوں کو روشنی دے دیتا ہوں
پیغمبر کو حکم دیتا ہوں باذن اللہ اس اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاؤ، یہ ٹھیک ہو جائے۔ جی یہ میرے طریقے ہیں رحمت کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی لوگو، جیسے میری رحمت کے چھینٹے پڑتے ہیں تو سوکھے فصلوں میں سبز پتوں کی بہاریں آنے لگتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب اندھیری راتوں میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تو میں چاند کو چڑھا دیتا ہوں۔ سورج تو چھپ چکا ہوتا ہے، وہ تو کر ہی کچھ نہیں سکتا، پھر میں چاند کو چڑھا دیتا ہوں۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بستیوں کی بستیاں اپنے باسیوں سے چھن چکی ہوتی ہیں اور انہیں وہاں سے نکال دیا جاتا ہے تو پھر میں جب اپنی رحمت کے چھینٹے لگاتا ہوں تو ان مہاجروں کو اٹھا کے پھر بادشاہ بنا دیتا ہوں۔ میں جب ٹی وی پہ خبریں دیکھتا ہوں تو فلسطینی آج جو نہ پھر گم مارے، آج جو نہ پھر بم مارے، کنی کنی منزلہ کوٹھیاں اج زمین ہی تسنے لگی ہوندی نے جس طرح شاہی کوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اللہ 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 اللہ۔ یہ تمہاری قربانی اور تمہارا حج یہ سارا بیت اللہ سے تو شروع ہوتا ہے۔ یہ بیت اللہ کیا تھا؟ اجڑی بستی۔ یہ بیت اللہ کیا تھا؟ اجڑی بستی، بوادن غیر ذی زرع، ایسی آبادی جس میں کوئی کھیتی نام کی چیز نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی پھول نہیں، کچھ بھی نہیں۔ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ جی ایک بچے معصوم کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک معصوم بچے کو جس کی نسل سے میرے محبوب نے جنم لینا ہے، جس کی نسل سے میرے محبوب نے جنم لینا ہے، اسی لیے تو چھری گلے پہ پہنچ چکی تھی، ڈرامہ نہیں ہو رہا تھا، چھری چلانے والا میرا ابراہیم تھا، جنہی قربانیاں دی مثال ہی کوئی نہیں۔ جی یہ آیتیں پڑھنے لگوں گا تو پھر یہاں پھنس جائیں گے، بعد وقت بہت نازک ہو گیا۔ اللہ اللہ، ختم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں جب رحمت کے چھینٹے مارتا ہوں، جی جی اجڑی بستیاں وہاں اپنا گھر بنوا کے پوری دنیا کے انسانوں کو جو بڑی کوٹھیوں محلوں میں رہتے ہیں اس بیت اللہ میں آنے کی کشش ڈال دیتا۔ سبحان اللہ۔ میں جب رحمت کے چھینٹے مارتا ہوں تو پھر میرا انداز یہ ہوتا ہے، جی جی میں نے چلتی چھری کو روک لیا، حکم دے دیا ابراہیم، ابراہیم بس جو کچھ کیتا ہی قبول ہو گیا، پاوے ذبح پتر ہوئے ہی پاوے نہیں ہویا، میں قبول کرنا ہے، میں کر لے ہی قبول۔ سبحان اللہ۔ ضیاء اللہ کہا کرتا ہے کس طرح ذبح ہون دینا سو، ابو محبوب نے جنم لینا ہے اس نسل میں، کس طرح ذبح ہون دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اجازت ہے 5-10 منٹ لے سکتا ہوں، اور گل نیڑے لگی تھوڑی جنی ہو جانی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے جنم لینا ہے تو میں نے اسماعیل کو ذبح نہیں ہونے دیا۔ درمیان کی بات چھوڑتے ہیں، آئیے ذرا آگے چلیں۔ سبحان اللہ۔ اتنی قربانی پسند آئی مجھے یہ جو کرنے والے نے کی، آدم کا دیتی بھائی نے تھے۔ میں اعلان کر دیتا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، پنجابی معنی جگری یار، خلیل کہتے ہیں جگری یار جنہوں پنجابی سے، جسے تو بہت بڑا دوست ہی اور کوئی نہ ہو۔ کل تو پتہ نہیں، آج واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے خلیل بنا لیا اسے۔ جی، جب یہاں خلیل کی اولاد نے بسنا ہے تو پھر یہ خشک رہے سبزی، یہ وادی خشک رہے؟ نہ جنا، نہ جنا، نہ جنا، میری رحمتوں کے چھینٹے پڑے۔ سنیے کیا کہنے چلا ہوں، میری رحمتوں کے چھینٹے پڑے، چھینٹے پڑے، میری رحمتوں کے چھینٹے پڑے۔ وہاں اتنی رونقیں بن گئیں، میری زمین پہ کروڑوں مسجدیں ہیں، لیکن لوگ ہزاروں میلوں کا سفر کر کے یہاں آ کے میرے بیت اللہ میں نماز پڑھ لینا دنیا کی سب سے بڑی رحمت سمجھنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابتدا ہوئی تھی قربانی سے، تو میں نے اعلان کر دیا امت محمد کریم میں نے ہر امت پہ قربانیاں بنائی ہیں۔ کیوں؟ یہ میرے ابراہیم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اذ بوأنا لإبراہیم مکان البیت اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ جی، مسجدیں تو بہت ہیں، وہاں مولوی 11ویں اور 12ویں اور پتہ نہیں کیا کیا بدعات کر رہے ہیں، مسجد کی آبرو خراب کر رکھی ہے، کتوں سے برے مجرم بن چکے ہیں، اللہ اللہ۔ لیکن یہ گھر ابراہیم نے اس طرح بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اعلان کر دیتا، میں کہ ابراہیم ایتھے اتنی محنت کر کہ قیامت تک کہ میرا گھر شرک تو پاک ہو جائے۔ طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میں چھینٹے مارتا ہوں تو یوں ہی ہوتے ہیں۔ جس گھر میں ننگے لوگ نمازیں پڑھتے تھے، جی، تو مجھے اللہ کو شکوہ تھا، میں گھر بنایا سی کڈا سونا اپنا، وہ تھے میری عبادت ہوئے، یہ تھے کی گند پانے لگ پے نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ابراہیم کی اولاد میں سے محمد آ گئے تو میں نے سب کتیاں گندیاں نو نکال کے باہر سٹیا کہ چابی بیت اللہ دی اپنے محبوب دے ہاتھ پھڑا دی۔ سبحان اللہ، سبحان، سبحان اللہ۔ اس محبوب کی آمد اسماعیل کے حوالے سے ہوئی تھی۔ اسماعیل انسان ہوتے ہوئے اس طرح بکرو کی طرح چپ کر کے گلا نیچے کر کے پڑ گیا تھا۔ میں نے اعلان کر دیا ابراہیم تیری قربانی کی ہوئی قیامت تک چلتی رہے، اسے کوئی روک نہ سکے گا۔ جی، میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بکرے کو ذبح کرنے لگتا ہوں نا، اس دفعہ بڑا عجیب ہویا، میں جسے ذبح کرنے واتے چھری پھڑان پہ منو کسائی تو میں پھڑنے لگا، نیڑے پہ جانا تھا تو چیخا مارے، این جس طرح بڑا دکھیا کو روندا ہے نا، چیخا مارا لگتا ہے۔
میں نے دیکھا جو اس کے ساتھی وہاں تھے جن کی باریاں باری تھی ابو، سارے ڈر کے بیچارے انج کر کے کھلو گے کٹھے ہو کے کدھر ہو گئے جس طرح کو بڑا خطرہ بھی آمد ہے. میں نے انہیں دیکھا تو حیران رہ گیا. بس اللہ کی توفیق ہوتی ہے. منو چھری پہ پھڑا تو میں چھری پھڑن تو پہلے رہ نہ سکیا، میرے منہ چو نکلیا. میں انہوں ہاتھ پھیریا، چیخاں پہ مارے لمحہ پہ ہاتھ، میں اس طرح ہاتھ پھیریا. میں کہا بچو کیوں رونا ہے، کیوں چیخنا ہے؟ تو تے رب دے نام تے قربان ہون لگنا، ساڈے کولوں تیرا بڑا نمبر بنیے. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بالکل میرے دل بھی اسی طرح محفوظ ہے. جس نے میں ہاتھ پھیریا چپ کر گیا. میں تو ذبح کرنے والا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے چلو باقی لوگوں کو کچھ میرے تو لوگ بہت اعتماد کرتے ہیں، چلو جی شاہ کو ذبح کرائیے، یہ ان کی مہربانیاں ہیں. لیکن 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 میرے منہ سے نکلا سبحان اللہ. اور تو کیوں چیخنا، تو تو ساڈے کو نمبر لے گئے ہیں. میرے منہ سے نکلا تھا اس وقت. میں کہا تو ساڈے کو نمبر لے گئے ہیں. پہلے بھی کبھی کبھی میں کہتا رہتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں. مجھے یہ بات ستا رہی تھی کہ رب کہتا تیرے واسطے مخلوقہ بنائیاں، تیرے واسطے جانور بنائے، تیرے واسطے پھل بنائے، تیرے واسطے پھول بنائے، تنوں تیرے وچ کچھ بندیاں نو امام بنایا، کچھ نو ملت والا بنایا، کچھ نو سنت والا بنایا. کنیاں تیریاں شاناں، شاناں ساریاں منو جی جی. اگلی بات بہت پیاری آنے والی ہے، اللہ مجھے توفیق دے صحیح کہنے کی، کوئی مبالغہ شامل نہ ہو جائے اس میں. اللہ اللہ شاناں ساریاں منو تے جنوں ذبح ہون تو بچایا سی وہ بھی تو میرا ہی کچھ لگتا سی. نہیں سمجھ آئی؟ میرا خیال نہیں سمجھ آئی. جنوں ذبح ہون تو بچایا سی جی جی. میرا پیغمبر وہ نسل بھی سی جی، وہ بھی تے میرا کچھ لگتا سی. سبحان اللہ. حق تو میرا بنتا تھا کہ میں لیٹا ہوتا بکرے کی جگہ اور بکرے کے ہاتھ میں چھری ہوتی اور مجھے کاٹنا ہوتا. پھر یہ بات سچی ہوتی، جا قربانی قبول ہو گئی ہے. سبحان. لیکن ایسے نہیں ہوتا جی. بکرا نیچے لیٹے ہوئے چپ چاپ، میں چھریاں چلا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز آتی ہے اور تو خواہشہ پالنے میں کون اللہ ہوا تے کوئی آ جائے بڑا بڑا بڑے ہیں. لیکن ذرا یاد کر اس کی رحمتوں کو، کیا کیا رنگ ہوتے ہیں اس کی رحمت کے، اور کیا کیا انداز ہوتے ہیں اس کی رحمت کے. چھری چونکہ ابراہیم کے ہاتھ میں تھی، چھری چونکہ میں نے ابراہیم کو کہا تھا جا تیری قربانی قبول کی تھی، جی وہ قبول نہ کی ہوتی تو تینوں میں کتنے چھری چلان دینی سی. یہ سب میری رحمت نشاور بھی ہوندی. میں تینوں عزت دے دیتی، وہ جگہ دے دیتی جڑی جگہ ابراہیم خلیل